دوستوں کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالی سے ایسی چیز کا سوال کرنا، اس سے بار بار ایسی چیز کے بارے میں طلب کرنا جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ شاید وہ نہیں ہو پائے، جس کے ہمیں بہت کم امید ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص سالوں سے بیمار ہے اور وہ اس کی بیماری جو ہے وہ پرماننٹ ہے اور وہ دور نہیں ہو سکتی ڈاکٹرز کے اعتبار سے، اور ہم اس کے لیے دعائیں کرتے جا رہے ہیں۔ تو ایسی دعا مانگنے کا کیا مقصد ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیے دوستو، اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ ہمیں اللہ تعالی نے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اپنے اعمال کے ذریعے اور اپنی زندگی میں ہر عمل کے ذریعے۔ دوستو، جب ہم اللہ سے دعا مانگیں، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے، اور جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو ہم اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ وہ ہماری دعا کو سنتا ہے، پھر وہ دعا چاہے کتنی ہی ناممکن سی لگ رہی ہو، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہماری ہر دعا کو سنتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کچھ اللہ سے مانگیں اور وہ اس کو سنے نہیں۔ وہ ہم سے بہتر ہماری دعاؤں کو جاننے والا ہے۔ اور دوستو، جب ہم اس کو یقین کے ساتھ اس سے دعا کریں گے، پھر چاہے وہ ہماری جو ہم نے چیز مانگی ہے بالکل وہی چیز ہمیں دے یا نہ دے، یہ تمام چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں، لیکن ہمیں وہ چیز دے گا جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ وہ ہمیں سنتا ہے اور وہ ہمیں وہ عطا فرماتا ہے ہماری دعاؤں کے نتیجے میں جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور دوستو، اگر ہماری دعاؤں میں یقین ہے، ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور ہمیں یہ یقین ہے کہ چاہے لوگوں کے لیے یہ بات کتنی ہی ناممکن کیوں نہ ہو، لوگ اس کو کتنی ناممکن بات سمجھتے ہوں، حد سے پرے بات سمجھتے ہوں، لیکن اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے ہی اس دنیا کو اسباب کے تحت بنایا ہے، لیکن وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ اللہ سے یقین کے ساتھ مانگتے رہتے ہیں تو بہت سارے ایسے معجزات ہو جاتے ہیں کہ لوگ حیرت میں پڑے رہ جاتے ہیں۔ وہ بیمار جس کو ڈاکٹرز نے بالکل ریجیکٹ کر دیا تھا، جس کو کچھ دن کا مہمان بتا دیا گیا تھا، وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے محبت کرنے والے ان کے لیے اللہ سے یقین کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں تو بہت سارے بیمار ایسے ہیں جو ایسی سٹیج سے باہر آ جاتے ہیں جس سے آنا ناممکن تھا۔ اور دوستو، ایسا ہونا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن دوستو، ہمیں ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں صرف اور صرف اپنے یقین کو دیکھنا ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو اس دعا میں ہم اس چیز کا لحاظ نہ رکھیں کہ کیا چیز ممکن ہو سکتی ہے، کیا چیز ممکن نہیں ہو سکتی۔ اگر ہماری دعائیں جائز ہیں اور آخرت کے لیے بہتر ہیں اور دنیا کے لیے بہتر ہیں، تو ہم ہر چیز اللہ سے مانگیں جو ہمیں پسند ہے، اس کے سامنے اپنی چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو رکھیں، ایسی خواہش جو جائز ہو، اور پھر ہمارے دعاؤں میں یہ یقین خود ایک عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی امید بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے اوپر ہر چیز میں امید رکھتے ہیں، جو ہر چیز میں ان کی امید اللہ ہوتا ہے۔ ان کو کوئی پریشانی، کوئی مشکل اس لیے نہیں روک پاتی کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ ان تمام چیزوں کا مالک ہے اور ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اس کے لیے اسباب کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بغیر اسباب کے کام کر دیتا ہے۔ اور پھر ہمارا اس یقین اور امید کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا آخرت میں اتنا بڑا اجر ہوگا
کہ چاہے ہماری دنیا میں وہ دعا قبول ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، جب ہم آخرت میں اس دعا کا نتیجہ دیکھیں گے، اس دعا کا اجر دیکھیں گے جو ہم نے یقین کے ساتھ، پوری امید کے ساتھ، جس میں شک کا کوئی ذرہ نہ ہو، اس کا اجر دیکھیں گے، تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم دنیا میں کتنا بڑا عمل کر کے آئے ہیں، اور وہاں پر ہمیں اس عمل کی اتنی خوشی ہوگی کہ دنیا میں اس دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے جو دکھ ہوا تھا وہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہوگا۔ دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ سے کچھ مانگنا ہے، ہمیں کوئی چیز چاہیے، مثال کے طور پر ہم بیمار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمیں یقین ہے، اور وہ بیماری ایسی ہے جس کو ڈاکٹرز نے منع کر دیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو پھر ہم اللہ سے دعا مانگیں اس بیماری کے ٹھیک ہونے کے لیے۔ دوستو، جو صبر ہم اس پر کریں گے اور ہماری دعاؤں میں جو یقین ہوگا، جو امید ہوگی، اور جو ادھر اس میں تکلیف ہوگی اس بیماری میں، پھر چاہے وہ ہماری بیماری اس دنیا میں ٹھیک ہو یا نہ ہو، اگر اللہ چاہے گا تو آپ کی یقین، آپ کی امید، آپ کے صبر، آپ کی تکلیف کو دیکھ کر وہ دوبارہ سے اپنی آیات دکھائے گا، اپنی نشانیاں دکھائے گا اور آپ کو ٹھیک کر دے گا۔ لیکن دوستو، اگر ایسا نہیں ہوا اور آپ کی دعائیں سچی تھیں، یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ تھیں، دنیا کی جو تکلیف آپ نے سہی تھی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو جنت نصیب فرمائے گا، ہم سب کو، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ایسا کیا ہے ان کو جنت نصیب فرمائے گا۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے امید اور یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو کبھی کبھی وہ ہمیں وہی چیز عطا فرما دیتا ہے جو چیز ہم چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں اور جہاں پر چاہتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ ہم بہتری کو دیکھتے ہوئے وہ چیز تو ہمیں عطا نہیں فرماتا، لیکن اس سے بہتر چیز اسی دنیا میں عطا فرما دیتا ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ ہمیں وہ چیز عطا فرماتا ہے، نہ اس کے بدلے میں کوئی نعم البدل اس دنیا میں عطا فرماتا ہے، بلکہ آخرت میں اس کا اتنا بڑا اجر ہمارے لیے رکھتا ہے کہ جب ہم آخرت میں اس کو دیکھیں گے تو ہم ہکا بکا رہ جائیں گے، اور ہم اتنے خوش ہوں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوتی۔ لیکن دوستو، یہ دعا وہ والی نہیں ہے جو ہمیں عادت پڑ جاتی ہے، نمازوں کے بعد ایک رٹی ہوئی سی دعا ہوتی ہے۔ یہ وہ دعا ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور ہمارے دل میں یقین ہوتا ہے کہ ہم اس رب سے دعا مانگ رہے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دوستو، جب اللہ تعالی ہمیں وہی چیز دے دیتا ہے تو دنیا کے لحاظ سے تو ہمارا کام ہو گیا، اور ہو سکتا ہے وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے اس لیے اللہ نے دی، لیکن زیادہ اچھی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پسند کی چیز ہمیں عطا فرمائے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے فیصلوں پر اپنے دل سے یقین رکھتا ہے تو اس کو اس چیز سے فرق نہیں پڑے گا کہ اللہ نے مجھے وہی چیز عطا نہیں فرمائی، بلکہ وہ اس سے زیادہ خوش ہوگا کہ میں نے جو چیز مانگی تھی وہ میری پسند تھی، اور جو اللہ نے مجھے چیز دی ہے وہ اللہ کی پسند ہے، اور میری پسند اور اللہ کی پسند میں کبھی کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اللہ تعالی ہمیں اس کا بدلہ کوئی دوسری چیز عطا فرمائے تو ایک یقینی اور ایک سچے مومن کے لیے اس سے بہتر چیز کوئی نہیں ہو سکتی، اور اگر دنیا میں وہی دعا ہماری قبول ہو جائے تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن ان دونوں سے بھی بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں اس کا بدلہ نصیب فرمائے۔ اب ان تینوں میں سے ہر چیز کو پانے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کثرت سے دعا کریں، ہر چیز کو اللہ سے مانگیں، اور جب ہماری دعائیں زیادہ ہوں گی اس میں سے کچھ قبول ہوں گی، کچھ کا بدلہ ہمیں دوسری شکل میں ملے گا، اسی دنیا میں ملے گا، اور بہت ساری دعائیں آخرت میں بھی ہمارے لیے ہو جائیں گی۔
تو دوستو جو بھی چیز ہو، جو بھی آپ کو چاہیے ہو، دنیا میں اس کے اسباب ڈھونڈنے سے پہلے اللہ سے دعا مانگیں، پھر اسباب ڈھونڈیں، پھر اس کے لیے کوشش کریں، کیونکہ دوستو کوشش بھی بہت ضروری ہے۔ کوئی بیمار ہے تو اس کو آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا، لیکن دوستو ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا اللہ نے رکھی ہے، اسی لیے ہمیں دعا بھی مانگنی ہے، ہمیں اعتدال کے ساتھ رہنا ہے، اسباب بھی اختیار کرنے ہیں اور دعا بھی مانگنی ہے۔ اور پھر جب اسباب پیچھے چھوڑ دیں اور آپ کو وہ چیز چاہیے ہو، آپ کی کوشش کے باوجود وہ چیز بہت مشکل ہو، تب جا کر یہ یقین اور امید کی دعائیں آتی ہیں کہ آپ کو اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ ڈاکٹرز نے منع کر دیا ہے، لوگ آپ کو غلط کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ فلاں چیز حاصل نہیں کر سکتے، لیکن آپ کوشش میں لگے رہیں، اللہ پر یقین اور امید کے ساتھ اس سے دعا مانگتے رہیں۔ یقیناً بہت بار ایسا ہوا ہے کہ لوگ حیرت میں رہ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کو دکھایا ہے۔